اگر وضو کے دوران آ رہا ہو، کیا آ رہا ہو بھائی؟ وضو، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں بھائی. وضو کر لیا، اچھا آدھا وضو کر لیا ہو. ایک تو اردو کی رائٹنگ اتنی خراب ہو گئی ہے، بیڑا ہی غرق کر دیا اردو کا. اگر وضو کے دوران آدھا وضو کر لیا ہو اور دوران وضو دانت سے خون نکل آئے تو وضو دوبارہ کرے یا صرف منہ دھو لے؟ دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. خون نکل گیا اتنا کہ اس میں سرخی زیادہ تھی، تھوک جب آپ نے پھینکا تو سرخ رنگ تھا اس کا، غالب سرخی تھی، تو پھر وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ کرنا پڑے گا. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ لوگوں کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، شرکیاں ہیں وہ اچھا یہاں بھی لوگ ایک اشکال کرتے ہیں، بھئی خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ تو حدیث کے خلاف ہے. حدیث پیش کرتے ہیں ایک صحابی کے تیر لگا، ان کے تو خون نکلا، اور وہ دو صحابی کے تیر لگا تھا، خون نکلا اور وہ نماز پڑھتے رہے. سمجھتے ہو نا؟ تو اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے ان صحابی کو مسئلہ معلوم نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے والی حدیث آئی نہ ہو، یہ حکم منسوخ ہو، ان صحابی یہ بعد میں حکم منسوخ ہوا ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ نبی نے بیان کر دیا ہو لیکن وہ حدیث ان صحابی تک پہنچی نہ ہو. تو لوگ فوراً کہتے ہیں ابے اصل میں انہوں نے نا اپنے مسلک کی وہ قسم اٹھائی ہوئی ہے اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کا، یہ فرقہ پرست لوگ ہیں. تو یہ خوب سمجھ لو، جو امام و حنیفہ کہتے ہیں نا خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، وہ بھی حدیث ہی کی بیس پہ کہتے ہیں. آپ نے ایک حدیث سنی ہے تو فوراً فتویٰ لگا دیا، دوسری آپ نے سنی نہیں ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے انہا دم عرق، ایک صحابی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کیا یہ حیض کا خون ہے؟ آپ نے فرمایا انہا دم عرق لیست بالحیضہ، یہ حیض نہیں ہے، رگ کا خون ہے، لہذا جب یہ نکلے گا تو فتوضئی، صرف وضو کرو، غسل نہ کرو. اس سے پتہ چلتا ہے رگ میں سے جب خون نکلتا ہے تو حدیث کے مطابق اس سے وضو لازم ہو جاتا ہے. یہ رگ سے وہ رگ مراد نہیں جس کو اردو میں رگ کہتے ہیں، کوئی بھی نس سے جب خون نکلے گا. تو اسی طرح اسی سے ائمہ نے استدلال کیا ہے. یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ان کے تیر لگا اور وہ نماز پڑھتے رہے ہیں، اس حدیث پر سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کے بھی مسلک پہ فٹ نہیں بیٹھتی، اس میں لازمی تعویل کرنی پڑے گی. اس لیے کہ جو یہ کہتے ہیں نا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خون کو ناپاک وہ بھی مانتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ خون کیا ہے؟ ناپاک ہے. بہتا ہوا خون جو ہوتا ہے نا، دمم مسفوحہ کو قرآن نے ناپاک کہا ہے، اور ناپاک چیز جسم پہ لگی ہو نماز ہو جاتی ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ان صحابی کے خون نکلا وہ تو ناپاک تھا، وہ اتنی بڑی ناپاکی کپڑوں پہ لگی ان کے، ایسا تو نہیں نکلا ہوگا نا خون یوں کر کے گیا ہوگا اور ڈائریکٹ زمین پہ جسم پہ لگا ہی نہ ہو، تو ناپاک کپڑوں میں ان کی نماز کیسے ہو گئی؟ تو جو جواب آپ کا وہاں ہے وہی ہمارا یہاں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی تو ان کی کیسے ہو گئی؟ تو یہی کہا جائے گا ان کو علم نہیں تھا مسئلے کا، ان صحابی کا اپنا ذاتی عمل تھا یہ، یا وہ اپنے آپ کو معذور سمجھنے لگے ہوں گے کہ بھئی ہماری اتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے کہ اب پورا ٹائم تک یہ بلیڈنگ ہی ہوگی. تو جب معذور ہوتا ہے اس کا وضو پھر خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا، جو اگر مسلسل نکلتا رہے خون نا، تو کچھ بھی اس میں کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے، ورنہ خون کو پاک ماننا پڑے گا، اور یہ قرآن کے خلاف ہے. آج کل کے جو اسکالرز ہیں نا، ان بیچاروں نے حدیث کا ریفرنس دیکھ کے، ایک حدیث ان کے پاس ہوتی ہے، لوگ میں بار بار کہتا ہوں ان کے ریفرنسز سے متاثر ہوتے ہیں، انہوں نے پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا ہوتا. ایک طرف کی حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف کی پی رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ ایک آنکھ سے ریسرچ کرتے ہیں، ایک آنکھ بند کر کے. وہ حدیثیں جو ان کے مطلب کی ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں، اس سے بالکل انہوں نے آنکھ چھپائی بھی ہوتی ہے. تو آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو علماء نہیں ہیں، میجورٹی کا یہی حال ہے. اگر پہلے سے وضو ہو لیکن دوبارہ وضو کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ کیا سوال ہے بھائی؟ ہاں پیٹ کی بیماری ہے IBS، وضو بہت مشکل بھائی وضو مشکل سے رہتا ہے تو وضو کرتے ہی نماز کے یعنی آخری وقت میں وضو کرو اور نماز پڑھ لو فوراً. اگر اتنا ہے کہ وضو کیا اور نماز میں آئے اور وضو ٹوٹ گیا، بار بار ایسا ہو رہا ہے، تو پھر تو معذور ہے، پھر کیا ہے؟ پھر ایک نماز کے لیے ایک وضو کافی ہے اس کا. یہ معذور کا مسئلہ میں نے آسک مفتی طارق مسعود والے چینل پہ ریکارڈ کروایا کہ جس کا وضو برقرار ہی نہ رہتا ہو وہ نماز کیسے پڑھے گا. تو وہاں سرچ کر لے، پوری ڈیٹیل میں مل جائے گا. اس کا علاج کرائیں، اس کا آج میدے کے اسپیشلسٹوں کے پاس بڑے اچھے اچھے علاج ہوتے ہیں. ایک نماز کے وضو سے دوسری نماز تک کیسے یقین ہو کہ وضو ہے؟ یہ تو بھائی آپ کا پرسنل معاملہ ہے، آپ اور پاک فضائیہ.
آپ کو کتنی اسپیڈ سے گیس کب خارج ہوتی ہے یہ آپ کو پتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے. تو اگر وضو کا ٹوٹنا یاد نہیں ہے تو پھر وضو باقی ہے. میرے بھائی کہتے ہیں کہ ڈالر سے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، فجر کی نماز گھر پہ پڑھ سکتے ہیں. کس کے ڈر سے؟ کتوں کے ڈر سے. کتوں کے ڈر سے فجر کی نماز. اگر کتا کاٹنے کا غالب گمان ہو، ویسے تو کراچی میں اتنے کتے گھوم رہے ہیں، ہم بھی فجر کے لیے آتے ہیں، کتے بھی آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ، تو کتوں نے پہچان لیا ہے. گلی محلے کے کتے تو سب کو، انسان نہیں پہچانتا، کتے الحمدللہ پہچانتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی پاگل واگل کتا ٹہل رہا ہے تو پھر مجبوری ہے بھائی، پھر گھر میں پڑھ سکتے ہو. کتوں سے مت ڈرو، پاگل کتے سے ڈرو. نارمل کتے سے ڈرو گے تو کاٹے گا، ورنہ شہری کتے کاٹتے ہیں نہیں. تو خام خام ڈرنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں. وہ ایک آدمی کو کتے نے بھونکا نا تو یہ بھی ڈر کے بھونکنا شروع کر دیا. کتے نے کہا میں تو کتا ہوں، تو بھی بھونک رہا ہے بھائی، تجھے کیا ہو گیا؟ قبرستان میں جا کر قبر پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ کہیں بھی ثابت نہیں ہے بھائی. یہ یہیں بیٹھے بیٹھے اصالہ ثواب کیا کرو، میت کے لیے دعا کیا کرو. باقی قبرستان جانا ثابت ہے موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، تو موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے قبرستان جایا کرو. پھر وہاں جا کے فالتو باتوں کے بجائے کوئی قرآن پڑھ لے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن قبرستان قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے. عبادت گاہیں مسجدیں اور گھر ہیں، قبرستان تو بس مردے دفنانے کی جگہ ہے. استوو یہ ہمارے جامع رشید میں بھی ہوتا ہے، اور میں نے جامع رشید میں مفتی رشید احمد صاحب کیا نا دارالفتہ میں 3 سال نماز پڑھائی ہے، تو ہم بھی یہ کہتے تھے اعتدلوا سووا صفوفکم. یہ سنت ہے، اعتدلوا برابر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سووا صفوفکم اپنی صفوں کو درست کرو، تو یہ سنت ہے. تو میں جب مدرسے میں تھا تو میں بھی یہ کہتا تھا، لیکن یہاں آ کے میں نے چھوڑ دیا. لوگ سمجھیں گے نہیں، سووا اعتدلوا کہنا چاہیے امام کو. یہ شروع کر دیں گے دوبارہ سووا واستووا. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، جامع رشید میں امام نے کہا اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ. ایک صاحب آمین. خیر وہ میں ہی تھا، میں نے تھوڑا سا ان کا مذاق اڑایا یار. الا تصفون کما تصف الملائکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض بھی فرماتے ہیں ایسے صف بناؤ جیسے فرشتے بناتے ہیں. تو پہلی صف مکمل کرتے ہیں، پھر دوسری مکمل کرتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیبات دیا کرتے تھے. اللہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، پہلے سے کھڑے رہیں آپ، پہلے سے ہی، تاکہ صف سیدھی ہو جائے نا. چلے میرا خیال ہے کافی ہو گیا.